بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سورہ قدر کب اور کس لیے نازل ہوئی اور سورہ قدر کی کیا اہمیت ہے۔ صحابہ کرام نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور انہیں عبادتیں بھی بہت زیادہ کی، ان کو ثواب بھی بہت زیادہ ملا۔ آپ کی امت سب سے افضل ہے، لیکن ہماری عمر چھوٹی ہے، تو ثواب کے لحاظ سے تو وہ آگے ہیں اور ہم پیچھے، تو کون سے وظائف کریں، کیا پڑھیں کہ ہمیں اس کا ثواب اور اجر ان سے زیادہ ملے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ پڑھا کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ امت یہ بھی پڑھتی تھی تو پھر آپ نے فرمایا یہ پڑھا کریں۔ صحابہ کرام نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یہ بھی پڑھا کرتے تھے تو آپ خاموش بیٹھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی جواب آئے۔ تو اللہ کی رحمت اور کرم ہوئی کہ اللہ پاک نے سورہ قدر نازل فرمائی اور صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دی کہ مبارک ہو تم کو کہ اللہ پاک نے سورہ قدر نازل فرمائی ہے، کہ جو اس روز جو سورہ قدر یعنی کہ تاک رات میں جو شب قدر کو تلاش کرے گا، اللہ 50,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب 50,000 تو کسی کی بھی عمر نہیں ہے، کسی کی بھی عمر نہیں ہے، تو خاص اللہ کی رحمت اور کرم ہوئی اس قوم پر اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر کہ یہ سورہ قدر نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے خوشی کے مارے نعرے لگائے، اچھلے، خوشیاں منائی، اور آج ہم اس ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی قدر ہی نہیں، ہمیں تو کسی شے کی بھی قدر نہیں، ہمیں تو قدر ہے ہی نہیں کسی چیز کی۔ اتنے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہوش بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی خاص مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ رمضان کے مہینے میں سورہ قدر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو شب قدر اگر نظر آ جائے تو کیا پڑھے؟ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس وقت اللہ سے کہے استغفر اللہ ربی، اس وقت بھی عائشہ اللہ سے معافی مانگو، معافی ہی میں نجات ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا نے تو مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، دنیا فانی ہے، اصل چیز ہے آخرت جہاں ہمیشہ رہنا، محلوں میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو تاک راتوں میں آپ تلاش کریں۔ اس کا وقت مغرب کی اذان سے اور فجر کی اذانوں تک ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا تلاش کرو، اب تلاش کیسے کریں؟ یہ ضروری ہے کہ تلاش کیسے کریں۔ لہٰذا میں آج آپ کو ایک خاص چیز عمل بتانا چاہتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں شب قدر میسر ہو گئی ہے، مل گئی ہے۔ یقین مانے اپنا ذاتی مشاہدہ ہے اور ذاتی تجربہ ہے
بہت سے لوگوں کو یہ عمل بھی بتایا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے، اور دیکھی بھی ہے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے، اور اس لمحے اس گھڑی جو مانگو گے اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ کیا مانگتے ہیں، اور اس وقت انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے یہ انسان خود بھی نہیں جانتا۔ یہ نیت کر کے کچھ اور بیٹھا ہوتا ہے، اللہ نے کچھ اور دینا ہوتا ہے، تو اس کے منہ سے اس وقت وہ ہی نکلتا ہے جو مانگتا ہے۔ تو اگر کوئی کرنا چاہے یہ عمل تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ ایک مٹی کا پیالہ لیں، اس کو پانی سے بھر لیں، اس میں 2 اخروٹ ڈال دیں، 2 اخروٹ اگر نہیں ہے تو 2 بادام ڈال دیں، کوئی ایسی چیز ڈال دیں، اور 1 بجے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، رات کو 1 بجے کے بعد آپ بیٹھ جائیں باوضو ہو کے، خوشبو لگا کے، یعنی کہ خوشگوار ماحول میں آپ کو دائیں بائیں سے کہیں آوازیں بھی محسوس ہوتی بھی ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، آپ اتنا یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اور آپ کا دھیان اس جو مٹی کا پیالہ ہے جس میں آپ پانی ڈالیں گے اس پر نظر ٹھہری رہے آپ کی۔ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تعداد میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کو مختصر اس کا وقت بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کم و بیش 360 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو درود ابراہیم نہیں آتا جو بھی اس کو درود شریف آتا ہے وہ پڑھے، محبت سے، پیار سے، اخلاص سے، اور اس کی نظر اس کٹورے پہ ٹھہری رہے۔ جو ہی جنبش کریں گے وہ اخروٹ ہلنا جلنا شروع کریں گے، اس میں دیکھیں گے بلبلے اٹھیں گے یا وہ ہل جل ہو، بس سمجھ لیں کہ وہی وقت آپ کی دعا کا ہے کہ اس وقت جو آپ کے منہ سے نکل گیا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک آزمودہ ہے، تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ لو کہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات میسر ہو گئی، اور اس وقت جو آپ نے مانگ لیا یقین کریں کہ وہ قبول ہو گیا، اور شرط یہ کہ وہ قبول ہو کر ہی رہے گا۔ تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اگر آپ کو کچھ پوچھنا بھی ہو تو آپ اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھیں اور ہمیں بھیج دیں، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔